السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ زندگی کے اس سفر میں ہمیں مختلف لوگوں سے پالا پڑتا ہے اور زیادہ تر لوگ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، کچھ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور کچھ برے اخلاق کی وجہ سے۔ کچھ وہ لوگ جن کو یاد کر کے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ جن کی یاد آنے پر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور حلق تک کڑوا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ منفی سوچ، منفی رویے کس طرح ہمارے ارد گرد بسنے والوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ آئیے میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام تعبیر فاطمہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شادی شدہ زندگی کے 12 سال بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد جب میں اپنے والدین کی گود میں آئی، تب میرے ابا نے میری اماں سے کہا، یہ تو ہمارے ان 12 سالہ خوابوں کی تعبیر ہے، تو میں اس کا نام تعبیر رکھوں گا۔ یوں میرے والدین نے میرا نام تعبیر رکھ دیا۔ یوں تو ہر اولاد ہی ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، مگر اولاد اکلوتی ہو تو محبت اور حساسیت حد سے بڑھ جاتی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو زندگی میں آپ کی پیاری چیزوں سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے آزماؤں گا، اور میرے والدین کی سب سے پیاری چیز میں ہی تھی۔ میرے والدین میرے ذریعے آزمائے جائیں گے، یہ نہ میں جانتی تھی اور نہ ہی میرے والدین۔ ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر اپنی زندگیوں میں مگن اور خوش تھے۔ ہاں، میرے والدین کبھی کبھی اکٹھے بیٹھ کر اس بات پر بہت افسردہ ہو جایا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب وہ اپنی بیٹی کو بیاہ کر رخصت کر دیں گے۔ میرے ابا ہمیشہ ماں سے پوچھا کرتے تھے کہ میں اتنا بڑا حوصلہ کیسے کروں گا، اور اماں ہمیشہ ابا کے سوال پر نظریں چرا کے اپنے آنسو صاف کیا کرتی تھیں۔ وقت پر لگا کر رو رہا تھا، میں نے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا، اور اب میرے والدین میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، اور اب تک کئی رشتے دیکھ چکے تھے، مگر کوئی بھی لڑکا یا اس کے گھر والے انہیں اس طرح پسند ہی نہیں آ رہے تھے جس طرح وہ چاہ رہے تھے۔ ایک دن رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے اماں نے ہی ابا کو سمجھایا کہ دیکھو، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کمیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، سسرال آخر سسرال ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ماں باپ کی طرح رویہ نہیں رکھے گا، ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے کسی ایک رشتے پر مطمئن ہونا پڑے گا۔ اور پھر آخرکار میرے والدین نے اللہ کا نام لے کر ایک رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ فہد اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ بچپن میں ہی وفات پا چکا تھا۔ گھر میں بس 2 ماں بیٹا ہی تھے۔ فہد کے باپ کا اچھا کاروبار تھا، جسے اپنے والد کی وفات کے بعد فہد خود ہی سنبھال رہا تھا۔ میرے ماں باپ کو یہ رشتہ نہایت ہی مناسب لگا۔ ان لوگوں نے بھی مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا، اور یوں گھر میں ایک چھوٹی سی سادہ سی تقریب میں مجھے فہد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ 3 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ گو کہ فہد اور اس کی ماں نے جہیز کے نام پر کچھ بھی لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر پھر بھی میرے ماں باپ نے اپنے دل کے سارے ارمان پورے کیے، اور ماں باپ کی ہزاروں دعاؤں میں میں رخصت ہو کر فہد کی دلہن بن کر اپنے سسرال آ گئی۔ فہد بہت ہی اچھا انسان تھا، بہت ہی ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی میں اور فہد یوں ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو، امی غصے کی کچھ تیز ہیں، ان کی کسی بھی بات کا برا مت منانا۔ اور اس دن مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی جب فہد نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ یہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اور میں تو اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ فہد کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ دیکھ کر بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ فہد بہت ہی تابعدار اور فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ سر جھکا کر اپنی ماں کی بات سنتا اور اس پر جوں کا توں عمل بھی کرتا تھا، اور فہد کی ماں بھی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ ہماری شادی کے بعد بھی وہ فہد کو کھانا خود اپنے ہاتھوں سے دیتی تھیں، بعض اوقات تو نوالے بنا کر بھی فہد کے منہ میں ڈالتی تھیں۔ میں ماں بیٹی کی یہ محبت دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا پڑا اور دیکھا تھا کہ سوتیلی ماں نہایت ظالم ہوتی ہے، مگر یہاں تو سوتیلی ماں بہت ہی ہمدرد اور پیار محبت کرنے والی تھی۔ خیر، میں نے سسرال جاتے ہی اپنے گھر کا سارا نظام خود سنبھال لیا۔
3 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا تھا۔ جب لگا کہ زندگی میں ہر طرف اطمینان ہی اطمینان ہے، تب ایک قیامت نے میرے گھر کی دہلیز پر دستک دی۔ ایک ایسی قیامت جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ تقریباً 6 ماہ سے میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ فہد کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ میں نے کئی بار اس طرف فہد کی توجہ بھی دلائی اور اسے کہا کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لینا چاہیے، مگر فہد اپنے کاروباری معاملات میں اتنے مصروف تھے کہ ہمیشہ میری بات کو سنی انسنی کر دیتے۔ اور پھر ایک بار تو حد ہو گئی۔ ایک دن سنگ پر وضو کرتے ہوئے فہد کو چکر آیا اور وہ زمین پر جا گرے، مگر حد تو یہ ہوئی کہ فہد نے اس بات کو بھی گرمی سے جوڑ دیا کہ گرمی بہت ہے، اس لیے میرا سر چکرا گیا اور کچھ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ میرے اور میری ساس کے بہت اصرار پر فہد ایک ڈاکٹر کے پاس گیا بھی اور اس نے طاقت کی چند دوائیاں لکھ دیں، جو کہ فہد نے کچھ عرصہ لیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اور پھر ایک رات فہد اپنے بستر پر ایسا سویا کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ وہ صبح ہمیں اپنے بستر پر مردہ حالت میں ملا، جبکہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہارٹ اٹیک کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ صدمہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے لیے تو خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور اوپر سے میری 4 سالہ معصوم بیٹی کے سوال میرے دل کو مزید چھلنی کر دیتے تھے۔ مگر وقت کبھی کسی کے لیے رکا نہیں۔ فہد کے جانے کے بعد جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو میرے والدین مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میری ساس نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میرے والدین کا کہنا تھا کہ 4 سال کی بیٹی کے سہارے وہ اپنی جوان بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اماں ابا کے ساتھ واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں سے انہوں نے مجھے رخصت کیا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے تو جان لیوا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے دکھ میں نڈھال تھے۔ میرے ماں باپ نے جس قدر لاڈ اور پیار سے مجھے پالا تھا اور رخصت کیا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ غم میرا مقدر بنے گا۔ خیر، زندگی کے ماحول سال یوں ہی گزرتے رہے۔ چند ماہ بعد اماں ابا مجھے دوسری شادی کے لیے رضامند کرنے لگے۔ فہد کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد میں کسی دوسرے مرد کی سنگت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اپنی بیٹی ماہنور کو چھوڑ کر جانا، یہ خیال ہی میرے لیے سوہانے رو تھا۔ مگر میں اپنے ماں باپ کی مجبوری بھی سمجھتی تھی، اسی لیے میں نے دوسری شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور میرے ماں باپ ایک بار پھر سے میرے لیے رشتہ دیکھنے لگے۔ اس دوران میں ماہنور کو لے کر کبھی کبھار اس کی دادی سے ملانے بھی چلی جاتی تھی۔ اس بار میرے اماں ابا کو زاہد کا خاندان میرے لیے پسند آیا۔ خود زاہد اور زاہد کے گھر والے اس قدر اچھے مزاج کے حامل لوگ تھے کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا، اور انہیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں شادی شدہ رہ چکی ہوں اور ایک بیٹی کی ماں بھی ہوں۔ جبکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ زاہد کی یہ پہلی شادی تھی، مگر پھر بھی نہ تو زاہد کو اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض تھا۔ کوئی بھی رسم وغیرہ نہیں کی گئی۔ دونوں گھرانوں کے ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد نہایت سادگی سے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی میرا زاہد سے نکاح ہو گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں ماہنور کو لے کر اپنی ساس کے گھر گئی تاکہ خود بھی ان سے مل سکوں اور ماہنور کو بھی ملوا لاؤں، مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اپنی شادی کو لے کر جتنا زیادہ میں ڈر اور خوف کا شکار تھی، اس کے برعکس وہ لوگ اتنے ہی زیادہ اچھے نکلے۔ یہاں تک کہ زاہد نے تو مجھ سے یہ بھی کہا کہ تم ماہنور کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، وہ کیوں اپنے ماں سے دور رہے، اسے ماں کا پیار بھی ملے گا اور باپ کا پیار بھی ملے گا۔ مگر میرے اماں ابا فی الحال اس بات پر راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ گزرنے دو، پھر ماہنور کو بھی لے جانا۔ ماہنور اپنے نانا نانی کے ساتھ خوش تھی۔ امی روزانہ سے شام کو قریبی پارک میں لے جاتی، جہاں اس نے کافی دوستیں بنا لی تھیں۔ وہ 2 گھنٹے پارک میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب کھیل کود کر گزار کر آتی تھی۔ میری شادی کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے جب ایک روز میں ماہنور سے فون پر بات کر رہی تھی تو اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ باتیں کرتے کرتے میں نے ماہنور سے پوچھا کہ بیٹا، زیادہ چاکلیٹ تو نہیں کھاتی ورنہ دانت خراب ہو جائیں گے؟ جواب میں ماہنور نے کہا کہ میں خود تو چاکلیٹ نہیں خریدتی، مگر پارک میں جو انکل دیتے ہیں بس وہی کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم حیران اور چپ ہو گئی۔ پارک میں انکل تمہیں چاکلیٹ دیتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے فوراً اس سے سوال کیا۔ جی ماما، ایک انکل ہیں جو روزانہ پارک میں آتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوں،
وہ صرف مجھے چاکلیٹ نہیں دیتے، وہاں موجود سب بچوں کو چاکلیٹ دیتے ہیں۔ وہ انکل بہت اچھے ہیں اور نانو کو بھی ان کا پتہ ہے۔ آپ پریشان مت ہو۔ ماہنور میری پریشانی سمجھ چکی تھی، اسی لیے بار بار میری چھوٹی سی بیٹی مجھے تسلی دے رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں شاید ماں کا دل تھا، اسی لیے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، یا شاید میں ماہنور سے دور تھی اس لیے میں زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً ماہنور سے کہا کہ نانو سے بات کرواؤ۔ امی سے سلام دعا اور خیر خیریت پوچھنے کے بعد میں نے امی سے کہہ دیا کہ ماہنور کو لے کر پارک مت جایا کریں، وہاں کوئی شخص بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے۔ گو کہ امی نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر ساتھ ہی مجھے یہ تسلی بھی دی کہ وہ اب ماہنور کو لے کر پارک نہیں جائیں گی، میں پریشانی نہ لوں۔ اس دن فون بند کرتے ہوئے میں نے اپنے ذہن میں تہیہ کیا تھا کہ میں چند دنوں تک امی کی طرف جاؤں گی اور ماہنور کے ساتھ خود پارک جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ شخص کون ہے، مگر مجھے یہ سب کرنے کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ قدرت کو ابھی میرا اور امتحان منظور تھا۔ ابھی میرے حصے کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں، ابھی ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ اس واقعے سے تقریباً 3 دن بعد کی بات ہے۔ زاہد شام کے وقت اپنے کام سے واپس آ رہے تھے جب سڑک کراس کرتے ہوئے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کے سر پر اس قدر گہری چوٹ آئی کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ میرے شوہر کی میت میرے سامنے صحن میں پڑی تھی اور میں سفید پڑتے چہرے کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ معاشرہ مجھے منحوس بنا دے گا، اب لوگ مجھے سبز قدم قرار دے دیں گے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور میں فق پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے چہرے دیکھ رہی تھی، انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دیکھوں کب ان کی آنکھیں بدلتی ہیں، کب ان کے ماتھے پر شکنیں پڑتی ہیں اور کب وہ مجھے منحوس قرار دیتے ہیں۔ مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کسی نے بھی مجھے کچھ نہ کہا، بلکہ محلے کی چند خواتین میں سے کسی نے ذکر کیا کہ سنا ہے بہو کا پہلا شوہر بھی وفات پا گیا تھا، زاہد بیچارہ بھی شادی کے 6 ماہ بعد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جواب میں میری ساس نے نہایت تحمل سے کہا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے بہن، زاہد کی موت اسی طرح لکھی تھی، اس میں بہو کا کیا قصور؟ اور میں سوچنے لگی کہ میں جو فہد کے بعد زاہد سے نکاح کے لیے ڈر رہی تھی اور پھر زاہد سے نکاح کے بعد میں خدا کا لاکھ بار شکر ادا کر رہی تھی کہ کوئی شخص اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اچھا شخص میری قسمت میں محض 6 ماہ کے لیے لکھا تھا۔ زندگی میں ایک بار پھر مجھے عدت کا سامنا تھا۔ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد میرے والدین پھر سے ایک بار مجھے لینے کے لیے آ پہنچے تھے۔ میری ساس اور سسر نے مجھے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھر سے رخصت کیا اور کہا کہ بیٹی، اس غم کو دل سے مت لگانا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس زاہد کے لیے دعا کرنا کہ خدا اس کے آگے کی منزلیں آسان کرے۔ یوں ایک بار پھر اپنے والدین کی چوکھٹ پر آ گئی۔ میرے والدین ایک دم سے جیسے بوڑھے ہو گئے تھے، وہ ایک دم سے انتہائی کمزور لگنے لگے تھے۔ میرے دکھوں نے میرے والدین کو بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور زندگی کے شب و روز پھر سے اپنی رفتار سے آگے بڑھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں۔ دھیرے دھیرے وقت نے یہ زخم بھی بھر دیا۔ اب تو میں نے وقت کا اندازہ لگانا بھی چھوڑ دیا تھا کہ کتنے ہفتے گزر گئے یا کتنے ماہ گزر گئے۔ اماں اور ابا بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتے اور میں بھی گھر کے کام نمٹا کر خاموشی سے اپنے بستر میں پڑی رہتی، اور ہم سب کے بیچ ماہنور تھی جو بیچاری اکیلی سارا دن بور ہوتی رہتی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ کھیلنے والا نہیں تھا۔ ہم سب اپنے غموں پریشانیوں میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ میں نے اس معصوم جان کو بھی نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس دن اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جب وہ اماں کی چارپائی کے پاس کھڑی ضد کر رہی تھی، نانو چلے نا، مجھے آج پارک لے کر چلیں، کتنے دن سے ہم پارک نہیں گئے، تو میں نے سے کہا کہ آؤ ماہنور، ہم دونوں چلتے ہیں، نانو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں تنگ مت کرو۔ اس دن نہ جانے کتنے مہینوں بعد میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ میں ماہنور کا ہاتھ تھامے پارک میں داخل ہوئی۔ ابھی ہم لوگ دروازے میں ہی تھے کہ ایک شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور جلدی سے گھٹنوں کے بل ماہنور کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کہاں چلی گئی تھی بیٹی، تم اتنے دن سے پارک نہیں آئی،
جانتی ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کا انداز مجھے پریشان کر رہا تھا۔ ایک پل میں ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ماہنور ذکر کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ماہنور کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا، اس شخص کی طرف گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہا کہ کون ہیں آپ؟ دور ہٹ جائیں میری بیٹی سے۔ اس کے چہرے پر یکدم ہی شرمندگی جھلکنے لگی۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، معاف کیجیے گا، میں بس ماہنور کا دوست ہوں، ہے نا ماہنور؟ اس نے مسکراتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھا۔ اس کی بات پر میں نے اسے ایک بار پھر گھورا اور سخت لہجے میں کہا کہ دوست ہیں آپ ماہنور کے؟ اپنی اور اس کی عمر کی طرف تو دیکھیے ذرا، دوستی اپنے ہم عمر لوگوں سے ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ماہنور کا بازو پکڑا اور اسے لے کر جھولوں کی طرف چلی گئی۔ تب کھیل کے دوران ہی ماہنور نے مجھے بتایا کہ یہ وہی انکل ہیں جو اسے چاکلیٹ دیتے تھے، اور یہ اندازہ تو میں پہلے ہی لگا چکی تھی۔ خیر کچھ دیر بعد ماہنور پارک میں کھیلتی رہی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اسے لے کر گھر واپس آ گئی، مگر اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ وہ شخص وہیں ایک بینچ پر بیٹھا ہمیں دیکھتا رہا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ماہنور نے دوبارہ پارک جانے کے لیے کہا اور میں نے اماں کو کہنے کے بجائے اسے خود ہی لے جانے کا فیصلہ کیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں آیا آج بھی وہ شخص وہاں موجود ہے یا نہیں۔ میں ماہنور کو لے کر پارک چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص پارک میں داخل ہوتے ہی موجود سامنے ہی ایک بڑے سے درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھا تھا اور گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں پارک میں داخل ہوئے، وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، 2-4 قدم آگے بڑھا اور پھر واپس مڑ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز و اطوار سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ میں ماہنور کو لے کر جھولوں کی طرف آ گئی۔ جھولوں پر ماہنور کی عمر کی کچھ اور لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ماہنور ان کے ساتھ مل کر کھیل کود میں مصروف ہو گئی اور میں ایک بینچ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص میری بینچ کی پچھلی جانب کھڑا تھا۔ یکدم وہ التجائیہ لہجے میں کہنے لگا، میں 2 منٹ آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ اس بینچ پر دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ کھیلتے ہوئے بچوں کی جانب دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ آپ ماہنور کی ماں اور فہد کی بیوہ ہیں اور میں آپ کو آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میرا نام فیصل ہے، میں فہد کا بھائی ہوں، ستیلا بھائی۔ فہد کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور میں 3 سال کا تھا جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب اماں ابا کی شادی ہوئی تو ابا کے ساتھ 2 سال کا فہد تھا اور اماں کے ساتھ 4 سال کا میں۔ اماں نے شروع میں مجھے نانا نانی کے گھر میں ہی رکھا۔ جب میں ذرا سمجھدار ہوا تو مجھے ہاسٹل منتقل کر دیا گیا۔ اماں مجھے کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئیں، نہ جانے کیوں، حالانکہ ابا کی طرف سے اجازت تھی۔ ابا کی اچھی زمینیں، جائیداد اور پراپرٹی وغیرہ تھی۔ فہد 20 سال کا ہوا تو ابا کا انتقال ہو گیا۔ اماں نے تب بھی مجھے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تب میں نے اماں سے پڑھنے کے لیے باہر کے ملک جانے کی فرمائش کی۔ اماں نے مجھے تمام بندوبست کر دیا، ویزا، ٹکٹ وغیرہ، اور اس کے علاوہ خرچ کے لیے کافی پیسے بھی دیے۔ میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں پر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور وہاں پر ہی میری اچھی نوکری بھی لگ گئی۔ اماں سے میری فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ اماں نے فہد کی شادی کر دی ہے، اور پھر جب فہد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اماں نے مجھے اس کی تصویریں بھی بھیجی تھیں، اور پھر جب مجھے فہد کی وفات کی خبر ملی تو میں چونک گیا۔ اچھا بھلا صحت مند مرد یوں ایک دم سے کیسے چلا گیا؟ اسے کیا ہوا تھا؟ جانے مجھے کیوں دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان آ گیا۔ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں نے فہد کی قبر کشائی کروائی، اور جانتی ہیں فہد کی جان کیسے گئی تھی؟ اس کو سلو پوائزننگ کی گئی تھی۔ نہ جانے کب سے اسے معمولی مقدار میں زہر دیا جا رہا تھا، اور جانتی ہیں ان سب کے پیچھے کون تھا؟ میری ماں۔ یہ کہنے کے بعد فیصل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
اور میں تو ان انکشافات کے بعد ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ میری ماں نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا، باقی تمام جائیداد کا اکیلا میں وارث بنوں، اسی لیے اس نے یہ اتنی بڑی سازش رچائی تھی۔ اور پتہ ہے اماں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگا، دوسروں کے رستوں میں گڑھے کھودنے والوں کی اپنی راہوں میں پھول نہیں کھلتے۔ پولیس کی موجودگی میں فہد کی قبر کشائی کروائی گئی تھی، مگر اماں کو گرفتار کرنے کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ اماں بیمار رہنے لگی تھیں۔ چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ اماں کو کینسر ہے، اور وہ بھی چوتھے اسٹیج کا۔ اس کے بعد اماں چند ماہ بھی سروائیو نہ کر سکیں۔ کینسر کی تکلیف دہ علاج شروع ہوا، مگر شاید اماں کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ ہسپتال کے بستر پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرتے وقت انہیں ایک قلب نہیں تھا۔ یہ تو افسوس تھا ہی کہ انہوں نے ایک بیٹے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دوسرے بیٹے کی جان لے لی، مگر افسوس تو اس بات کا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اسے یہ سب منظور ہی نہیں تھا۔ اماں کے جانے کے بعد بھی مجھے آج تک ایک ہی بات کا افسوس رہا کہ اماں کبھی مجھ سے اس بات کا ذکر تو کرتی۔ وہ جو کچھ میرے لیے کرتی رہیں اس کی تو کبھی مجھے چاہی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے فیصل کی باتیں سن رہی تھی۔ میری زبان گنگ تھی، یہاں تک کہ میں ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ ماہنور میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ ماما گھر چلیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور فیصل کو خدا حافظ کہنے کے بعد گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے امی کو بھی تمام بات بتا دی۔ امی بھی میری بات سن کر حیران و پریشان تھیں کہ شکل سے معصوم نظر آنے والی فہد کی ماں اندر سے اتنی شاطر اور چالاک ہوگی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر اس طرح پارک میں آتے جاتے ہماری فیصل سے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ایک دن فیصل نے میرے ابا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے گھر کا ایڈریس دیتے ہوئے فیصل کو کہہ دیا کہ وہ کسی بھی وقت آ کر ابا سے مل سکتا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں فیصل ہمارے گھر ابا سے ملنے کے لیے بھی آ گیا۔ فیصل ابا سے ملاقات کرنے کے بعد جب گھر سے جا چکا تو ابا نے بتایا کہ فیصل نے مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں خاموش رہی اور کچھ دنوں تک تو اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکی، اور جھجکتے ہوئے میں ماہنور کو لے کر پارک بھی نہیں گئی تھی۔ پھر اماں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، ہم دونوں بوڑھے ہیں، ہماری جانے کے بعد تمہارا اور ماہنور کا کون آسرا ہوگا؟ اکیلی عورت کو معاشرہ جینے نہیں دیتا، اور تمہارے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کا ساتھ بھی ہے۔ فیصل اچھا لڑکا ہے، تمہارے ساتھ مخلص ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ماہنور سے پیار کرتا ہے۔ ماں باپ کے سمجھانے پر بالآخر میں نے اس سے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ پھر چند ہی دنوں بعد نہایت سادگی سے میرا ایک بار پھر نکاح ہوا۔ میرا دل نہایت خوفزدہ تھا، نہ جانے کیوں دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ شاید شادی مجھے راس ہی نہیں ہے، اور خدا نہ کرے اس بات بھی کوئی انہونی میری منتظر نہ ہو۔ مگر فیصل کے مخلص ساتھ نے میرے تمام خدشات کو دور کر دیا۔ فیصل نہایت ہی اچھا شوہر اور بہت ہی محبت کرنے والا باپ ثابت ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔